ہلاک ہو جائے گا گھر، برباد ہو جائے گا گھر، رشتے ٹوٹ جائیں گے، بچوں کی زندگی کی بربادی ہوگی۔ طلاق خلا کے مسائل جو آتے ہیں اس کی وجوہات کو، اس کے اسباب کو تلاش کریں، یا تو دیور کے مسائل ہیں یا اس طریقے سے اختلاط کے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ان اسباب کے تحت برے خطرناک قسم کے نتائج سامنے آ رہے ہیں، گھر کے گھر تباہ اور برباد ہوتے جا رہے ہیں، لہذا اس طرف خاص توجہ دینی ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا خطرناک مسئلہ جو ہمارے گھروں کو برباد کر سکتا ہے بلکہ کر دے گا، وہ ہے گھر کے ڈرائیور اور گھر میں کام کرنے والی عورتیں۔ اچھا، یہ دو قسم کے ہو سکتے ہیں۔ ایک پرماننٹ ڈرائیور ہم نے رکھا ہے، یہ مت سمجھے کہ یہ صرف عربیوں کا مسئلہ ہے، نہیں، ہم میں سے بعض لوگ ہیں ایسے جن کو اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے، استطاعت دی ہے، تو وہ اپنی بیوی کو مدرسہ پہنچانے کے لیے یا کہیں کہ اپنی بیوی کے لیے یا گھر کے کاموں کے لیے وہ پرماننٹ ڈرائیور کو رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے گھر میں پرماننٹ خادمہ ہوتی ہے جو گھر میں 24 گھنٹے کام کرتی ہے، یا دوسری قسم کے کیا ہے، خادمات وہ ہوتی ہیں جو آ کر، جیسے کہ عام طور پر ہمارے پاس یہ ہوتا ہے، آ کر چند گھنٹے کام کر کے چلے جاتی ہے۔ ان سے بھی گھر میں خطرہ ہوگا، کب؟ جب اسلامی حدود کا لحاظ نہیں کیا جائے۔ کیا مطلب؟ یعنی میری بیوی کے یا کسی شوہر کی بیوی کے غائبانے میں کام کرنے والی آ کر کام کر کے جا رہی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ مرد اکیلا گھر میں ہو اور کام کرنے والی آ کر چلے جائے تو دونوں میں خلوت ہو گئی۔ وہ جو حدیث میں تھوڑی دیر، دونوں اگر تنہائی میں ملتے ہیں، نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا تیسرا شیطان ہوتا ہے اور شیطان اپنا کام کرے گا، لہٰذا یہ جائز نہیں ہے۔ بیوی موجود ہے، وہ آئے گی، کام کرے گی پردے میں اور جائے گی۔ اسلام کا یہ اسلامی طریقہ، اسلامی تعلیم یہ ہے۔ شوہر بیوی کے غائبانے میں وہ آ کر کام کرے گی، شیطان ابھارے گا شوہر کو، اس کو بھی ابھارے گا، اور دونوں میں پھر برائی ہوگی، گھر برباد ہوگا۔ اسی طریقے سے شوہر کے غائب آنے میں ڈرائیور گھر میں آئے رہے، اس سے بات کرے، خلوت ہو، تو اسی صورت میں بھی یہ خطرہ ہے جس سے جو ہے نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بڑی چیز جو ہمارے گھروں کو برباد کر رہی ہے، اور اللہ ماشاء اللہ رحم فرمائے، اللہ ہم کو ہدایت دے، اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بہت کم گھر اس خطرے سے بچے ہوئے ہیں، اور وہ ہے اسکرین کا خطرہ، اسکرین کا، پردے کا خطرہ۔ پردہ وہ نہیں، پردہ میں کہہ رہا ہوں ٹی وی، ڈش یا انٹرنیٹ، یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ گھروں میں ڈش، گانے، فلمیں، سیریلز چل رہے ہیں، مختلف چینلز آ رہے ہیں، مختلف دنیا کے ممالک سے گھروں میں شوہر، بیوی، بچے سب دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایسا خطرہ ہے، یہ ایسی چیز ہے، اگر مسلمانوں نے اس طرف توجہ نہیں دی، اپنے آپ کو اس سے نہیں بچایا، اپنے گھر کو اس سے نہیں بچایا، گھر تباہ اور برباد ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اس ٹی وی یا فلموں یا گانے یا چینلوں سے یا انٹرنیٹ پہ غلط چیزیں جو آتی ہیں اس کو دیکھنے سے گھروں میں کیا کیا نقصان ہوتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں آپ کی، سماعت فرمائی۔ سب سے پہلا خطرہ عقیدے کا خطرہ، عقیدے کا خطرہ۔ آپ جانتے ہیں مسلمان کی سب سے بڑی دولت، مسلمان کا سرمایہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ عبادت کے لائق ہے، وہی نافع ہے، وہی ضار ہے، وہی مالک حقیقی ہے، وہی غیب جانتا ہے، اس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ نفع و نقصان کا وہ مالک، موت و حیات کا وہ مالک، غیب وہ جاننے والا، عبادت کے لائق وہ ہے، سجدوں رکوع کے لائق وہ ہے۔ یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے ایک مسلمان کا۔ آپ کو میں بتاؤں میرے بھائیوں، آپ غور کیجئے، واللہ کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ان ڈش کے پروگراموں سے، ان چینلوں سے عقیدوں میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ چینلوں میں توحید نہیں بتائی جاتی۔ جتنے چینل ڈش کے تحت آتے ہیں گھروں میں، کیا اس میں توحید بتائی جاتی ہے؟ اللہ کی وحدانیت نہیں، شرک، کفر، خطرناک قسم کے چینلز جو انسان کے عقیدے کو تباہ اور برباد کرتے ہیں، اور وہ روزانہ دیکھتا ہے چینل، روزانہ خطرناک قسم کے عقیدے جو عقیدوں کو برباد، منہج کو برباد کر رہے ہیں۔ ایک اللہ کی وحدانیت ختم ہو رہی ہے لوگوں کے اندر، ایک اللہ کو صحیح مالک ہم نہیں سمجھتے، کیونکہ اس میں کافروں کے چینل آتے ہیں، ہندوانہ عقیدے آتے ہیں، اور ہندوانہ طرز ان کے اپنی معبودوں کے واقعات
قصے، رامائن کے قصے، مہابھارت کے قصے، اس کے قصے یا جیزس کے قصے، نعوذ باللہ، کہ اس نے پیدا کیا، وہ ایسا کرتا ہے، زندہ کر. کتنے دیوی ماتا ہے جس کو چاہے ایک دھارن کر لیا. ایک عورت ہے، بہت نیک عورت ہے، چینل میں پروگرام آ رہا ہے. کیسے کہ ایک عورت بہت اچھی عورت ہے، دیوی ماتا نے دھار دیا ہے اس کے اندر، پتہ نہیں کیا اس کو کہتے ہیں، اوتار وہ بن گئی ہے. اب وہ جس کے گھر جا رہی ہے فائدہ ہو رہا ہے، جس چیز کو چھو رہی ہے فائدہ ہو رہا ہے. اب اس کو ہمارے بھائی، ہماری بہنیں جن کا پرابلم کیا ہے، پہلے عقیدے بچپن میں نہیں دیے گئے، توحید نہیں سکھائی گئی، اصول ثلاثہ نہیں پڑھے، فتوے دیتے ہیں. عجیب و غریب واقعات ہیں یہاں کے بھی. یہاں کے مطلب ہمارے بھائیوں کے اصول ثلاثہ نہیں پڑھے، کشف الشبہات نہیں پڑھے، کتاب توحید نہیں پڑھے، اور حدثنا حدثنا کا فرق نہیں معلوم، اخبرنا اخبرنا میں دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے نہیں معلوم ہے، اور لوگوں کو فتوے دیتے ہیں. وہ انسان مسلمان کافر ہے، اس نے ایسے کہا، وہ ادھر سے نکل گیا. یہ ہمارے حالت ہے مسلمانوں کی، ہمارے نوجوانوں کی، چاہے یہاں ہو یا ہندو پاک کے ہمارے پاس. یہ ہمارا پرابلم ہے. اور اس کے اوپر سے گھروں میں اس قسم کے چینل آئے جو عقائد میں بگاڑ پیدا کریں. کیسے وہ اپنی توحید کو بچا سکتا ہے؟ آپ بتائیے. وہ آدمی جس نے توحید پڑھی نہیں، توحید کی کتاب نہیں پڑھی، ایک کتاب نہیں پڑھی، اصول ثلاثہ ایک توحید کی چھوٹی سی کتاب، کشف الشبہات ایک چھوٹی سی کتاب، علماء موجود ہے، فائدہ اٹھائیے، علم حاصل کیجئے، اور اپنے گھروں کو برے عقیدے پھیلانے والے جو چینل سے اس سے بچائیے. یہ چینلز برباد کرتے واللہ. میں کیا بتاؤں آپ کو، میں نے کانوں سے سنا ہے مسلمانوں، جدہ میں واللہ کہتا ہوں، پروگرام کی تفسیر بتاتی جاتی ہے، تفصیل بتائی جا رہی ہے، یہ ایسا پروگرام ہے، ایک عورت ایسے سے کام کرتی ہے، نعوذ باللہ. نفع و نقصان عورت کے ہاتھ میں کہاں سے آ گیا؟ نفع و نقصان انسان کے ہاتھ میں کہاں سے آ گیا؟ توحید، رونا آتا ہے، رونا واللہ ہی کہہ رہا ہوں، رونا آتا ہے، جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں جب اس قسم کی باتیں مسلمانوں سے ہم سنتے ہیں. پروگرامز کا ہی نتیجہ ہے، آئے دن دیکھ رہا ہے. توحید کا علم نہیں ہے، علم نہیں ہے جو انسان کی حفاظت کرتا ہے، بچاتا ہے. اور پلس پریشانی دوسری، یعنی ایک جہالت ہے اور دوسری جہالت دیکھ رہا ہے. عقیدہ کیسا برباد نہیں ہوگا؟ خطرناک قسم کے عقائد برباد ہوں گے. کتنے مسلمانوں نے رامائن مہابھارت کے سیریلوں کو دیکھا ہے، آپ سب جانتے ہیں، اس کی وجہ سے گھروں میں کتنے عقیدے خراب ہوئے. سمجھتے ہیں آپ؟ غور کیجئے، جب ایک چیز انسان دیکھ رہا ہے آنکھوں سے، غور سے، توجہ کے ساتھ، اور سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، تو کیا اس کی عقیدہ نہیں بگڑے گا؟ نوح علیہ السلام نے جب اپنے قوم کو، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی طرف دعوت دی، قوم نے کیا کیا؟ کانوں میں انگلیاں ڈال لی. آیت ہے نا قرآن کی، کیونکہ سننے سے ہدایت مل سکتی، ان نے یہ راستے کو بند کر دیا. آنکھوں پر کپڑا ڈالا، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. نہیں، نوح کو دیکھ رہے نہیں، کیونکہ سنیں گے نوح کی باتیں، دیکھیں گے نوح کو، توحید اپنانی پڑے گی، اپنا کفر اور شرک چھوڑنا پڑے گا. میرے بھائی اس کو سامنے رکھیں. آئیے، جو میں بتا رہا ہوں، ٹی وی پر پروگرام چل رہا ہے. کیسا پروگرام، کیسا سیریل؟ جس میں ہندوانہ طریقہ یا نعوذ باللہ ان کے گندے عقیدے، بلکہ بعض مسلمانوں کے چینل سے دائنے ہاتھ سے پانی پیجئے، جوس پیجئے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. نبی علیہ السلام کی سنت ہے، کوئی بھی کام کریں، پیئیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، دائنے ہاتھ سے پیئیں، دائنے ہاتھ سے کھائیں. میں کہہ رہا تھا، جب ہندوؤں کا تو اپنا مسئلہ ہے، مسلمانوں کی طرف سے جو چینلز آتے ہیں، کیا اس میں عقیدوں کی بگاڑ نہیں ہے؟ عقیدوں کی بگاڑ نہیں ہے؟ کیسے کیسے؟ آج دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ نہیں دینی پروگرام ہے، دینی، یہ فلم نہیں ہے. کیا ہے؟ دینی پروگرام. کیا پروگرام؟ اس پروگرام میں بتایا جا رہا ہے آپ کا پرابلم کیا ہے. فون کیجئے، ہاں فون، بولیے کیا پرابلم ہے، ابھی سالو کرتے ہیں. اعوذ باللہ من ذالک، ابھی حل کر دیا. اچھا کیا ہے آپ کی پریشانی؟ میں ابھی دیکھ کر بتاتا ہوں. چند سیکنڈ میں مولوی صاحب بیٹھ کر آپ کے بارے میں استخارہ کر رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، حدیث استخارہ کے سلسلے میں کیا ہے، اور پروگرام میں کیا بتایا جا رہا ہے. اس طریقے سے عقیدوں میں بگاڑ آیا کہ نہیں آیا؟ یہ ایک سب سے بڑا نقصان ہے. دوسرا نقصان ہے اجتماعی نقصان. ٹی وی کے، ڈش کے پروگراموں سے، چینلوں سے جو دوسرا خطرناک نقصان ہوتا ہے وہ اجتماعی ہوتا ہے. کیا مطلب اجتماعی؟ کہ انسان کافروں سے متاثر ہو جاتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کافر کو بہادر بتایا جا رہا ہے، پہلوان بتایا جا رہا ہے، لوگوں کی مدد کر رہا ہے، بڑے بڑے کام کر رہا ہے، اوپر سے نیچے گر رہا ہے، نیچے سے اوپر چھلانگ مار رہا ہے، 10 کو مار رہا ہے، چاہے فلم میں ہو چلے، خود نہیں مر رہا ہے، گولی آتی ہے تو پکڑ کے اسے پھینک رہا ہے. جب یہ چیزیں دیکھے گا، یا تیر آ رہا ہے تو پکڑ کے موڑ رہا ہے، پکڑ کے مار رہا ہے تو وہ وہاں جا کر گر رہا ہے. پروگرام، فلموں میں اگر یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں تو یہ جب دیکھے گا تو متاثر ہوگا نہیں ہوگا؟
مرعوب ہوگا نہیں ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم